السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے میں آپ کو 9 کی بایولوجی پڑھاؤں گی جو کہ سندھ بورڈ کی ٹیکسٹ بک ہے۔ اس کا پہلا چیپٹر آج ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ اب انٹروڈکشن ٹو بایولوجی کے اندر جو ٹاپکس آپ کور کرو گے اس چیپٹر میں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر ڈیفینیشن آف بایولوجی ہے، ڈویژن آف بایولوجی ہے، صحیح ہے نا، اور برانچز آف بایولوجی ہے، ریلیشن بایولوجی کا ریلیشن ہے ادر سائنسز کے ساتھ، اس کے اندر قرآن آیت کے تھرو جو ہے نا لائف کو بیان کیا گیا، اور لیول آف آرگنائزیشن ہے۔ یہ سارے ٹاپک جو ہیں آپ اب اس چیپٹر میں کور کریں گے جس کو میں اب سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دے دیتے ہیں۔ انٹروڈکشن کیا ہے؟ انٹروڈکشن میں آپ کو سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی ہے وہ واٹ از بایولوجی، صحیح ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بایولوجی جو ہے نا گریک ورڈ بایو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لائف، اینڈ لوگوس کا مطلب ہے تھاٹ، ریزننگ یا اسٹڈی۔ تو آپ اس سے جو ہے نا بتا سکتے ہو واٹ از بایولوجی۔ بایولوجی از دا برانچ آف نیچرل سائنسز، جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں لیونگ بینگس کے بارے میں۔ اب یہ آپ کو جو ہے نا نالج، اب جب بایولوجی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس نالج آتی ہے۔ اب آپ کو اس کے نام سے پتہ چل گیا ہے کہ اٹ از اے اسٹڈی آف لیونگ آرگینزم، صحیح ہے نا۔ تو اس کے اندر جو ہے نا جب بھی بایولوجی اسٹڈی کرو گے آپ کو لیونگ آرگینزم کے بارے میں نالج ہوگی کہ اس کا کیا شیپ ہوتا ہے، اس کا کیا سائز ہوتا ہے، اس کی کیا کمپوزیشن ہوتے ہیں، کیا پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ لیونگ آرگینزم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو بایولوجی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بایولوجی کا میننگ کیا ہوتا ہے، اسٹڈی آف لائف۔ اب آپ کو جو کوشچن ارائز ہوتا ہے واٹ از لائف، لائف کی کوئی ایگزیکٹ، جیسے بایولوجی کی ابھی میں نے ڈیفینیشن بتا دی نا کہ بایولوجی از اے اسٹڈی آف لائف، اس طرح لائف کی کوئی ایسی جو ہے نا ڈیفینیشن نہیں ہے کہ جس سے آپ لائف کو پراپرلی ڈیفائن کرو۔ ہم لائف کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، ہر وہ چیز زندہ ہے جو کہ سانس لیتی ہے، جو کہ گرو کرتی ہے، جو کہ ریپروڈیوس کرتی ہے، اور بہت سارے لائف کے پروسیسز ہیں جو کہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے لائف کے پروسیسز ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی لیونگ آرگینزم جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے یا لیونگ آرگینزم الائف ہوتا ہے؟ وہ کون سے پروسیس ہیں؟ ڈائجیشن، ریسپریشن، میٹابولزمس، موومنٹ، گروتھ، ڈیولپمنٹ، ایکسکریشن، اریٹیبلٹی اینڈ ریپروڈکشن۔ اب یہ سارے وہ پروسیس ہیں جو ہر لیونگ آرگینزم کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ پوری بایولوجی میں یہی تمام پروسیس جو ہے نا بہت اچھے سے آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پروسیس، اور یہ 9 کی اور 10th کی دونوں کی بایولوجی کو ملا کے یہ سارے پروسیسز جب آپ 9th اور 10th کی بایولوجی پورے اچھے سے پڑھ لو گے تو اس کے بعد یہ سارے پروسیس کے بارے میں آپ اچھے سے جو ہے نا نالج آپ کو آ جائے گی ان دونوں بکس کو پڑھنے کے بعد، جس کے اندر ابھی تھوڑا سا میں سمجھا دیتی ہوں کہ واٹ از ڈائجیشن۔ ڈائجیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈائجیشن جو ہے نا وہ کھانے کو، ویسے اگر آپ اردو میں بولیں تو وی کال دیٹ کہ جو ہے نا یہ کھانے کو ہضم کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ پروسیس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جو آپ فوڈ مالیکیولز ہوتے ہیں جو آپ کھاتے ہو، ٹھیک ہے، فوڈ مالیکیولز جو آپ کھاتے ہو اس کے اوپر مختلف قسم کے انزائم جو کہ باڈی میں موجود ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہ انزائم اس پہ ایکٹ کرتے ہیں پورے ایک سسٹم میں جس کو کیا کہتے ہیں، ڈائجسٹیو سسٹم میں۔ تو وہ اسے بریک ڈاؤن کر دیتا ہے انٹو چھوٹے فوڈ مالیکیولز میں، صحیح ہے نا، چھوٹے فوڈ مالیکیولز میں بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ وہ فوڈ مالیکیولز جو ہے نا انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ مائکرو مالیکیولز، صحیح ہے۔ یہ مائکرو مالیکیولز کیا ہوتے ہیں؟ یہ مائکرو مالیکیولز جو ہیں ہمارے بلڈ کے اندر انٹسٹائن کے تھرو جو ہے نا جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ تمام باڈی کے سیلز کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان سیلز میں کیونکہ ہم لنگس کے تھرو آکسیجن بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے جو کہ خون کے تھرو جو ہے نا ہر سیل کے پاس جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس فوڈ کو جو کہ بلڈ کے تھرو سارے سیلز کے اندر جا رہے ہیں، اس فوڈ کے ساتھ جب یہ آکسیجن ملتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ ریسپریشن کرتا ہے۔ ریسپریشن کیا؟ ہم ریسپریشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ریسپریشن کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں، واٹ از ریسپریشن؟ آپ بولو گے آکسیڈیشن آف فوڈ مٹیریل۔
واٹ از ڈائجیشن؟ ڈائجیشن کو کیا ہے، کیسے ڈیفائن کرو گے؟ ڈائجیشن از دا بریک ڈاؤن آف فوڈ مالیکیول انٹو سمپلسٹ مالیکیول، جیسے کہ گلوکوز ہے، صحیح ہے، امائنو ایسڈس ہیں، فیٹی ایسڈس ہیں، ان سب میں جو ہے نا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میٹابولزم۔ میٹابولزمس وہ پروسیس ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب یہ دو طریقے کے ہو سکتے ہیں، ایک انابولزم ہو سکتا ہے، صحیح ہے، دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ کیٹابولزم، صحیح ہے۔ انابولزم کیا ہوتا ہے کہ انابولزم جو ہے نا جس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا بن رہی ہے، اگر کوئی چیز پروڈیوس ہو رہی ہے چھوٹی چیزوں کو ملا کے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ انابولزم۔ اور کیٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سا مالیکیول چھوٹے مالیکیولس میں ٹوٹ رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ کیٹابولزم۔ انابولزم کی ایک مثال ہے فوٹوسینتھسس۔ فوٹوسینتھسس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہ پلانٹ کے اندر ہوتا ہے، یا وہ تمام آٹوٹرافس جو خود سے اپنا فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے اندر یہ پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کی مدد سے جو ہے نا گلوکوز مالیکیول بنایا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو چھوٹے مالیکیول کو لے کے ایک بڑا مالیکیول بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے نا پروسیس جس کے اندر کچھ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ انابولزم۔ اور جس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ریسپریشن پڑھا ہے، ان وچ دا فوڈ substances is breaking down into carbon dioxide and water and give out energy۔ اس طرح کے پروسیس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ریسپریشن۔ اس کے بعد لائف کی ایک اور جو ہے نا بہت کیا کہنا چاہیے، جس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی چیز زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیٹ از موومنٹ۔ اب یہ موومنٹ پلانٹس میں بھی ہوتی ہے، یہ موومنٹ اینیملس میں بھی ہوتی ہے۔ اینیملس میں تو موومنٹ آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ پیر کے تھرو جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، لیکن پلانٹ میں جو ہے نا موومنٹ جو ہے نا اس طرح کی نہیں ہوتی۔ پلانٹ میں موومنٹ جو ہے نا اسٹیمولائی کے اکارڈنگ ہوتی ہے، کہ اسٹیمولائی ہوتا ہے جیسے کہ لائٹ ہے، صحیح ہے، لائٹ از اے اسٹیمولائی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے سن فلاور ہے، سن فلاور کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ فیس ٹورڈز لائٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے۔ جیسے روٹ ہے، وہ ہمیشہ ٹورڈز دا گراؤنڈ ہی گرو کرے گا، اسٹیم ٹورڈز دا جو ہے نا شوٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا ابو دا گراؤنڈ گرو کرے گا۔ یہ ساری جو ہے نا اور بہت ساری موومنٹ ہیں۔ تو یہ ساری موومنٹ بھی جو ہے نا ایک بیسک فنکشن ہے لائف کا، جو کہ لیونگ آرگینزم پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لیونگ آرگینزم موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا گرو کری ہے؟ دیٹ از کوئی بھی چیز زندہ ہے وہ گرو کرتی ہے۔ ہر لیونگ آرگینزم اپنے چھوٹے جب ہوں گے تو ہر لیونگ آرگینزم لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس کے بیچ کا فرق ہی یہ بتایا ہوگا کہ لیونگ آرگینزم گرو کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، صحیح ہے۔ چھوٹے سے اب یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوگے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ گروتھ جو ہے نا، گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ سیلز ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور وہ انکریز ان نمبرز ہوتے ہیں، پھر انکریز ان سائز ہوتے ہیں، اسی طرح سے لیونگ آرگینزم بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا جو ہے نا، جیسے آپ چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، ایک چھوٹے بیبی ہو گئے، اس کے بعد اب آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا آپ کا قد لمبا ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں لمبے ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کیسے ایک چھوٹے سے انڈے سے جو ہے نا پورا ایک آرگینزم بن جاتا ہے، یہ بھی ڈیولپمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیس ہے وہ ایکسکریشن ہے۔ اب ہماری باڈی کے اندر یا لیونگ آرگینزم کی باڈی کے اندر بہت سارے ایسے جو ہے نا پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے نا جو پروڈکٹس بن رہے ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری نہیں ہوتے، یا لیونگ آرگینزم کی باڈی کے لیے ضروری نہیں ہوتے، وہ چیزیں جو ہے نا باڈی سے نکلنا ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جیسے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ایکسکریشن ہوتا ہے وہ تھرو دا سویٹ گلینڈز ہوتا ہے، تھرو دا کڈنی ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے نا جو ہارمفل سبسٹینسز ہوتے ہیں جو کہ پروسیس کا اینڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں، وہ باڈی سے نکلنے کے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسکریشن کہتے ہیں۔ اور دوسرا اب نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ اریٹیبلٹی۔ اریٹیبلٹی کیا ہوتا ہے کہ لیونگ آرگینزم ہمیشہ رسپانس دیتے ہیں، چاہے تو وہ جانور ہوں، چاہے تو وہ انسان ہو، چاہے کوئی بھی لیونگ آرگینزم ہے، چاہے وہ پلانٹ ہو، وہ سارے
ہر لیونگ آرگینزم جو ہے نا وہ رسپانس دیتا ہے. اگر فرض کرو آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ واپس پلٹ کے اسے تھپڑ مارو گے. اگر آپ بلی کو تنگ کرو گے، بلی پلٹ کے کیا کرے گی؟ آپ کو پنجہ مار دے گی. رسپانس دے رہے ہیں نا. اب ہر چیز کے رسپانس الگ الگ ہوتے ہیں، صحیح ہے نا. تو اسی طرح پلانٹ میں بھی ہوتے ہیں. اب پلانٹ کیا ہوتے ہیں، انہیں بکرے گائیں وغیرہ جو گریزنگ اینیملز ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو پلانٹ کیا کرتے ہیں، اپنے اندر سے ایسے جوسز پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کی باڈی جو ہے نا وہ گریزنگ اینیمل سے بچے رہیں. تو یہ لیونگ آرگینزم کی ایک اور جو ہے نا خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لیونگ آرگینزم جو ہے نا وہ اس کے اندر لائف ہے اور یہ فنکشنز پرفارم کر رہا ہے. اس کے بعد جو ایک اور بیسک جو ہے نا وہ بیسک فنکشن جو لیونگ آرگینزم کے اندر موجود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریپروڈکشن. ری کا مطلب دوبارہ، پروڈکشن کا مطلب اپنی طرح کا جو ہے نا دوبارہ آرگینزم کو پروڈیوس کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریپروڈکشن. اب ریپروڈکشن میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ چاہے وہ پلانٹ ہو چاہے اینیمل ہو، وہ مختلف قسم کے پروسیسز ہوتے ہیں جس کے تھرو ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا فیژن بھی ہوتا ہے، سیکشل ریپروڈکشن بھی ہوتا ہے، یہ سیکشل ریپروڈکشن ہوتا ہے. یہ سارے بہت ڈیپلی آپ آگے جا کے پڑھو گے. ابھی میں نے جسٹ ان سارے ورڈس کا جو ہے نا میننگ بتا دیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا اچھے سے پتہ چل جائے کہ یہ سارے ورڈس ہیں کیا، تاکہ جب آپ یاد کرو تو آپ کو کچھ تھوڑی بہت تو نالج ہو. یہ ہمارا پہلا تھا انٹرو تھا بایولوجی کے بارے میں اور لائف کے بارے میں. اب ہم اپنا پہلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، دیٹ از اے ڈویژن اینڈ دا برانچز آف بایولوجی. اب آپ کو پتہ ہے بایولوجی ہماری جو ہے نا پوری جو ارتھ ہے یا پورا جو ہماری دنیا ہے، یہ اس کی بہت زیادہ جو ہے نا ڈائیورس نیچر ہے. صحیح ہے نا. ڈائیورس نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے جو ہے نا اس کا کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے اور اس کی جو ہے نا زمین کی وجہ سے، کچھ جاندار زمین میں رہتے ہیں، کچھ جاندار پانی کے اندر رہتے ہیں، کچھ ٹھنڈے میں رہتے ہیں، کچھ گرم میں رہتے ہیں. اور اس طرح بہت سارے جو ہے نا لیونگ آرگینزم ہے ڈیو ٹو دا، اور الگ الگ قسم کی جو ہے نا لیونگ آرگینزم ہے ڈیو ٹو دا ڈائیورسٹی آف نیچر کی ڈائیورسٹی کی. یہ آگے پورا ایک چیپٹر بھی ہے جس کے اندر آپ پڑھو گے ڈائیورسٹی. صحیح ہے. بایو ڈائیورسٹی میں. صحیح ہے. اب اتنے سارے ہمارے پاس لیونگ آرگینزم ہیں، ہم اسے ایک ہیڈنگ جیسے کہ بایولوجی کے انڈر نہیں پڑھ سکتے. تو ہم نے کیا کیا ہے، ٹو میک ایزی کہ ان تمام لیونگ آرگینزم کو ایزیلی ہم لوگ پڑھ لیں، ان کے بارے میں پڑھ لیں، ان کے فنکشنز پڑھ لیں. وی ڈیوائڈ دا بایولوجی انٹو ڈویژن اینڈ ان سرٹین برانچز. صحیح ہے. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں، اچھے سے جو ہے نا ان کی اسٹڈی کریں انڈر دا ڈفرینٹ ہیڈنگس تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو. تو پہلے ہم اس کی ڈویژنس پڑھیں گے. واٹ آر دا ڈویژنس آف بایولوجی؟ دیر آر 3 ڈویژنس آف بایولوجی، دیٹ از زولوجی، باٹنی اینڈ مائکرو بایولوجی. صحیح ہے. زولوجی، اگین دا زولوجی از derived from a Greek word that is zoon and logos. زون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینیملس. لاگس کا مطلب ہے پھر اگین اسٹڈی. تو آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ زولوجی، ان زولوجی وی اسٹڈی اباؤٹ اینیملس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہے؟ باٹنی. باٹنی از اگین derived from the Greek language word that is botany and logos. صحیح ہے. بوٹین کا کیا مطلب ہے؟ پلانٹس، اینڈ لاگس کا مطلب ہے اسٹڈی یا یو گین نالج. صحیح ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ از باٹنی؟ اٹ از دا برانچ یا اٹ از اے ڈویژن آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ پلانٹ. ناؤ دا تھرڈ ڈویژن از مائکرو بایولوجی. اب یہ زولوجی اور باٹنی تو بہت آسان ہے. زولوجی اینیملس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے، باٹنی جو ہے نا پلانٹ کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے. لیکن ایک اور لیونگ آرگینزم سے جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری نیکڈ آئی سے نہیں نظر آتے. تو واٹ آر دیٹ آرگینزم نون ایز؟ دے آر کالڈ مائکروسکوپک آرگینزم بیکاز we can only able to see them under the microscope. کیونکہ ہم اسے
ایک انسٹرومنٹ جو کہ مائکروسکوپ ہے، اسی کے انڈر ہم اسی کے تھرو ہم ان کو جو ہے نا ایگزامن کر سکتے ہیں، یا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا ان کا نام کیا رکھ دیا ہم نے، مائکروسکوپک آرگینزم. صحیح ہے، یا اسے جو ہے نا شارٹلی آپ کہہ سکتے ہیں مائکرو آرگینزم. صحیح ہے نا. یہ وہ آرگینزم ہے جو ہمیں نہیں دکھتے لیکن ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مائکرو بایولوجی، جس کی اگزامپل ہے بیکٹیریا ہے، وائرس ہے. صحیح ہے. یہ سب جو ہے نا ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن ہمارے ارد گرد جو ہے نا موجود ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. تو ابھی ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ ہم نے اب میں اپنی ویڈیو کو جو ہے نا وہ کر رہی ہوں، کیا کہتے ہیں، سمرائز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بعد میں دیکھنے میں، سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو. اب میں اپنی پوری ویڈیو کو جو ہے نا سمرائز کر رہی ہوں. اب ہم نے اس چیپٹر میں جو پڑھا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بایولوجی پڑھا ہے. ناؤ یو آر ایبل ٹو ڈیفائن بایولوجی. آپ کس طرح سے بایولوجی کو ڈیفائن کرو گے؟ بایو از ڈرائیو فرام دا ٹو گریک ورڈ دیٹ از بایوس اینڈ لوگس. بایوس means life and logos means study. So what is biology? It is the study of life. صحیح ہے. بہت آسان سے جو ہے نا اس کی پوری ڈیفینیشن ہو گئی. جب بھی بایولوجی کوئی پوچھے تو آپ اسے بتاؤ گے واٹ از بایولوجی؟ بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سیکنڈ جو ہم نے اس میں پڑھا ہے واٹ از لائف کے بارے میں پڑھا ہے کہ لائف کیا ہوتی ہے. لائف کی کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہوتی. وی اونلی ڈسکرائب لائف وتھ سرٹین process which are going on in the living organism that are digestion. certain process کے through ہم لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح ہے نا. تھرڈ جو ہم نے پڑھا ہے that is a division of biology. صحیح ہے. what are the division of biology? there are 3 divisions of biology that are zoology, botany and microbiology. What is the definition of zoology? You can easily define a study of animal is called zoology. صحیح ہے. and study of plants are called botany. صحیح ہے. and the third one is microbiology. microbiology کر لو. صحیح ہے. microbiology. Microbiology. What is microbiology? The study of microorganism is known as microbiology. This is ایک منٹ. صحیح ہے. This is all about, this is a summary of today's lecture that you can able to define biology, what is life اینڈ ڈویژن آف بایولوجی. صحیح ہے. یہ آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. کل اب نیکسٹ لیکچر میں جو ہے میں آپ کو برانچز آف بایولوجی پڑھاؤں گی. اگر آپ کو جو ہے میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہے اور اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. تاکہ میں مزید ویڈیو اچھے سے بنا سکوں اور آپ کے جو کام آ سکے اور آپ کی اسٹڈی میں جو ہے نا آپ کی ہیلپ کر سکے. ٹھیک ہے. تھینک یو. فی امان اللہ.